الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، رات کا یہ پہر اور بیان کرنے کا کہنا اور بیان سننے کا کہنا دونوں بڑی ہی مشکل باتیں ہیں. بہرحال یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو سراسر ہے ہی ایک صاحب ایمان کے لیے مشکلات سے بھری ہوئی زندگی ہے. جہاں بھی
سچا ایمان موجود ہوگا وہاں مکارہ اس کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھیں گے. سچے ایمان والا اسے اپنے اس ایمانی دعوے کو بچانے کے لیے اپنی بستی کے ان سرداروں سے بھی جھگڑنا پڑتا ہے جو اس سچے ایمان والے کے ایمان کو خراب کرنے کے درپے ہو جائیں. اور اس لڑائی میں اسے کئی بار شدید قسم کی تکلیفوں اور شدید قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے مقابلے میں کافر بندہ اور اللہ کا نافرمان انسان اس کی دنیا کی زندگی بظاہر ظاہری طور پر ایک صاحب ایمان کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی دولت کی فراوانی کے لحاظ سے بظاہر وہ آسانیوں والی اور آسائشوں والی زندگی لگتی ہے. وہ اس لیے کہ کافر بندہ نہ تو اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر کی کوئی پرواہ کرتا ہے. اگر وہ صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، تو اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس میں سے ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. وہ زکوٰۃ اور صدقات دینے سے بالکل بے پرواہ زندگی گزارتا ہے. اب اس کے مقابلے میں وہ ایمان والا سرمایہ دار جس کے پاس ایمان کی دولت بھی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے مال کی بھی رب کریم نے اس کو فراوانی عطا کر رکھی ہے، اس کو اپنی اربوں اور کھربوں کی دولت پر بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور یہ ذمہ اس نے اپنے سر سے اتارنا ہی اتارنا ہوتا ہے، صرف اور صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے. چنانچہ اس کے مقابلے میں دیکھا، یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، اس کے مقابلے میں دیکھا جائے وہ بندہ جو اربوں کا مالک ہے اور وہ سال کے بعد کیا اس نے ساری زندگی اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا اور نہ دینا ہے. اس کی زندگی بظاہر اس کو اپنی زندگی کی نسبت آسان زندگی لگتی ہے. صاحب ایمان بندے کو مکبر کی اذان سننے کے بعد، اللہ اکبر کی صدا کانوں سے ٹکرانے کے بعد مسجد میں آنا اور آ کر اپنے رب کی یاد میں لگنا اور سجدوں میں گر جانا، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اگر مسجد قریب نہیں، باجماعت نماز میسر نہیں آتی، تو نماز کے وقت کے اندر اپنی نماز کی ادائیگی کرنی صاحب ایمان پر اس وقت کے اندر نماز کا پڑھنا فرض ہے. اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کو نہ تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ تو پاکی پلیتی کا لحاظ رکھتا ہے، نہ اس کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس کو مسجد میں جانے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اس کو سجدہ کرنے کی کوئی پرواہ ہے، نہ رکوع
نہ رکعت، نہ قیام، نہ قعود، نہ قعدہ، نہ تشہد، نہ سلام، نہ قبلہ رخ کھڑا ہونا، نہ مخصوص اوقات میں اپنی دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑنا۔ بیوی کو چھوڑ دیا ہے ایک نمازی بندے نے، اولاد کو چھوڑ دیا ہے ایک سچے نمازی بندے نے، جائیداد کی پرواہ نہیں کرتا ایک سچا نمازی بندہ، دنیا کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا ایک سچا نمازی انسان، اور اپنی ساری محبتوں کو قربان کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے جب وہ رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مولا میں نے اپنی ساری محبتوں کو آج ہاتھ باندھ کر عملاً اس بات کا اظہار کیا ہے، میں نے اپنی ساری محبتوں کو پشت کے پیچھے چھوڑ کر تیری رضا کی محبت کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ تو اس کی زندگی تو بظاہر مشکل نظر آتی ہے۔ کافر بندہ، بے ایمان انسان، اس کی زندگی کھیل و کود اور تماشا، سنیما میں جانا، تھیٹر میں جانا، کنجریوں کی محفلیں سجانا اور لگانا، میلوں پر جانا، اور ایسی محفلوں اور ایسی مجلسوں میں جانا جن محفلوں کے اندر شیطان اور شیطان کے چیلے طاغوت پھیلانے کی دعوت دیتے ہیں، ان مجلسوں میں جانے سے اسے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ سرے عام جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایماندار بندہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، طیبہ کلمہ جس نے یہ پڑھا ہوا ہے، وہ چاہے لاکھ اس کو دعوت دینے والے ان کھیل و کود کی تماشے اور کھیل و کود کی دعوت دینے والے لاکھ اس کو دعوتیں دیں، وہ کبھی بھی اپنی ایمانی کیفیت کو برباد کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں کبھی نہیں جائے گا جن مجلسوں میں جانے سے رحمان کی قوت کو پست کرنے کی طاغوت محنت مارتا ہو۔ اب وہ تھیٹر ہو، اب وہ سینما ہو، اب وہ کنجریوں کے پروگرام ہو، اب وہ کوئی اور پروگرام ہو، اب وہ کوئی اور ایسی شراب و کباب کی مجلس اور محفل ہو، صاحب ایمان کا کام ایسی مجلس میں شرکت کرنا۔ اب بظاہر دیکھنے والے تو اس کی زندگی کو سمجھتے ہیں یار تیری زندگی بڑی اوکھی، تو تے اپنے آپ تے ہر شے نو حرام کر لے۔ جی ایک ایماندار کی زندگی ایسے ہی ہونی چاہیے، مشکل ترین زندگی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کے اس جان کو اتنا مصیبت میں ڈالے کہ رب کریم اس کی ان مصیبتوں کو دیکھ کر ایمانی کیفیت پر نظر ڈال کر رب کریم فیصلہ فرما دے، جنیاں اوختاں تو اس دنیا دی زندگی چ کٹیاں نے میں رب نے فیصلہ کر لیا، جن نے اینیاں اوختاں کٹ لیاں نے وہ دی آخرت دی زندگی میں سراسر سوختاں کر دینی ہے۔ زندگی میں اتنی مصیبتیں، اسی لیے تو میرے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ آپ کی زبان سے پاکیزہ الفاظ نکلے اور جنہوں نے شہرت دوام حاصل کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المومن وجنت الکافر۔ محدثین کی رائے اس کے بارے میں دو طرح کی ہے۔ ایک رائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مومن بندہ دنیا میں مشقتوں میں مبتلا رہتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے، مسائل میں گھرا ہوا رہتا ہے، اس کی زندگی اوکھت اور مشکل سے تعبیر ہوتی ہے، قدم قدم پر اسے اپنے رب کی رضاؤں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور قدم قدم پر اسے اپنے نبی کی سنت کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، اس کی مرضی اس کے مالک کی مرضی کے تابع ہو کر پوری زندگی وہ اپنی یوں گزارتا ہے جیسے ایک قیدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کی اپنی مرضی قید خانے میں ختم ہو جاتی ہے، اب وہ قید خانے کا جو انچارج ہے اس کی مرضی سے چلتا ہے۔ گویا اس کی زندگی مشکلات سے بھری ہونا گویا یہ مومن کی جیل ہے، اور
فرمایا وجنت الکافر، اور یہ کافر کے لیے جنت ہے. یعنی کیا مطلب؟ کافر کی زندگی آسائشوں والی، بظاہر کافر کی زندگی آرام والی، کافر کی زندگی اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، چاہے شراب پیے اسے کوئی نہیں روکتا، چاہے زنا کرے اسے کوئی نہیں روکتا، چاہے ڈاکہ ڈالے اسے کوئی نہیں روکتا، چاہے چوری کرے اسے کوئی نہیں روکتا. اس کی زندگی بظاہر بڑی موجوں والی نظر آتی ہے، اس لیے فرمایا جنت الکافر. اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور دوسرا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، قید خانہ نہیں ہے. اے الدنیا کالسجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہے، قید خانے کی طرح ہے. وہ اس لیے کہ آخرت میں جو رب کریم نے مومن کو نعمتیں دینی ہیں اپنی جنت کے درجات کے لحاظ سے، اور جنت میں بسنے والی حوروں کے لحاظ سے، اور خدمت گزار لڑکوں کی صورت میں، جو ایک صاحب ایمان کو قیامت کے دن رب کریم نے بہترین زندگی دینی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سہولت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چاہے لاکھ آسائشوں سے ایمان والے کی بھری ہو، اس کے پاس دنیا کی دولت بھی ہو، اس کے پاس سرمایہ بھی ہو، اس کے پاس خزانے بھی ہوں اور ایمان کی کیفیت بھی ہو، اس کے پاس نوکر بھی ہوں، چاکر بھی ہوں، جائیدادیں بھی ہوں، فیکٹریاں بھی ہوں، محلات بھی ہوں، بڑے مربے ہوں، بڑی زمینیں ہوں، بڑے نوکر ہوں، بڑے مزارے ہوں، بڑے مرید ہوں، بڑے پیر ہوں، صاحب ایمان جتنی بھی دنیا میں ترقی کر لے، اس کو میں اللہ نے قیامت کے دن جڑی جنت میں موجاں والی دینی ہے او دے مقابلے تے دنیا تے میں ایمان والے نو جنیاں مرضی موجاں کراواں، جنت دے مقابلے تے دنیا دی موجاں جیل دی طرح نے. ایک معنی محدثین نے یہ کیا ہے. وجنت الکافر کا معنی بھی جنت کافر کے لیے ایسے ہے، دنیا جو ہے وہ جنت کی طرح ہے، جنت ہے نہیں. اس لیے کہ کافر کو قیامت کے دن جن رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے، جو تکلیفیں اس کو قیامت کے دن، اس کمینے کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اس کو جو تکلیفیں وہاں پہنچنے والی ہیں، اور داروغہ جہنم جو اس کو جہنم کے آخری کونے میں لے جا کر اس کے پاؤں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھے گا، اور اس کا سر، اس کی پیشانی اس کے پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ مل جائے گی، اور وہ پکارے گا ہے کوئی مجھے بچانے والا، اسے کوئی بچا نہیں سکے گا. وہ جو آگ اس کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اس آگ کو دیکھا جائے تو دنیا میں کافر کو جتنی مرضی سزائیں، جتنی مرضی ذلتیں مل جائیں، یہ ذلتیں اس آگ کے مقابلے میں جنت ہی کی مانند یہ بہت تھوڑی ہیں. اللہ 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 اللہ. اس لیے ایک صاحب ایمان کی زندگی مشکلات سے تعبیر ہے. اس کی زندگی میں مجاہدہ، اس کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں مصیبتیں، مجاہدہ، جہاد، لہجہ لہجہ، لمحہ لمحہ زندگی یوں گزارتا ہے کہ مجھ سے میرا پروردگار راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہ دنیا کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دواں کرتا ہے اپنے مالک کی رضاؤں کے حصول کے لیے، تو پھر دنیا کی زندگی بھی اللہ کی رحمتوں کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، اس ایمان والے کی زندگی. اور آخرت تو خیر یقینی طور پر صاحب ایمان کی رحمتوں والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. آپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر میں اس طرف چل پڑا ہوں، اور بظاہر مجھے بھی ذاتی طور پر اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ رات کے اس پہر میں مجھے بھی کہا جائے اور آپ کو بھی کہا جائے کہ آپ بیٹھ جائیں، اور یہ مشقت ہے. اللہ 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 اللہ. لیکن دین اسلام جس کے متعلق آپ یہ مشہور آیت مبارکہ سنتے رہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. یہ جو آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسلام میں سختی کوئی نہیں، لا اکراہ فی الدین، اس آیت کا تعلق ہے دعوت ایمانی کو قبول کرنے سے پہلے ڈنڈے کے زور پر اسلام کسی کو منوایا نہیں جا سکتا. اسلام ڈنڈے کے زور سے کسی کو منوایا نہیں جا سکتا، سخت زبان سے کسی کو منوایا نہیں جا سکتا، ترش زبان سے اسلام کسی کو منوایا نہیں جا سکتا، گالیاں دے کر کسی کو اسلام کی حقیقت کو منوایا نہیں جا سکتا، زبان درازی کر کے اسلام کی سچائی کو کسی کو منوایا نہیں جا سکتا، کسی کے آقاؤں، کسی کے معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو گالیاں دے کر اپنے سچے معبود کی سچائی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، اس دین کی دعوت میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ دعوت ایمان سے پہلے، دعوت اسلام سے پہلے کی بات ہے. لیکن جب اسلام زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، تو پھر مصیبتوں اور آزمائشوں اور مشکلات کے، جن کو عربی میں مکارہ کہتے ہیں، مکرہتن کی جمع یا مکرہتن کی جمع، دونوں طرح کے مفرد اس کے لغت کے علماء وہ نقل کرتے ہیں، مکرہتن بھی اور مکرہتن بھی. یہ جو مکارے ہیں ان کا دروازہ پھر واہ ہو جاتا ہے. ایک صاحب ایمان کو عورت ہو تو تب، مرد ہو تو تب، بڑا ہو تو تب، چھوٹا ہو تو تب، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی نبی ہے، کوئی نبیوں کا امام ہے. لوگوں دیکھو تو صحیح، اگر یہ دین اتنا آسان ہوتا اور میری رضائیں اتنی آسان ہوتی اور دنیا کی زندگی صاحب ایمان کے لیے اگر اتنی آسانیوں والی ہوتی تو میں اپنے نبی کو طائف کی بستی میں پتھر نہ پڑنے دیتا، میں اپنی نبی کی بیٹیوں کو نیزوں سے چھلنی ان کے وجود کو نہ ہونے دیتا، میں اپنے نبی کے عزیز ترین صحابہ کو تپتے کولوں پر سزائیں نہ دلوانے دیتا، میں اپنے نبی کے قاری اور عالم صحابہ کو شہید نہ کروانے دیتا. نہ لوگوں سن لو، ایک ایمان والے کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے اور اسے ان مشکلات کو عبور کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. وہی اس کا رانجا ہے، اسے رانجے نو راضی کرن دی محنت مارنی سو. اور اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی ایک صاحب ایمان کے لیے جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اس نے دہائی دینی شروع کر دی. میرے متعلق کہنے لگے شاہ صاحب نے مشکل کشا بیان کرنا ہے. اللہ اللہ کیڑے ویلے دا یہ گل بیان بھی ہوندی ہے کہ مشکل کشا کلا اللہ ہے، اور کس زمانے سے شروع ہو گئی ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے، یہ بات جتنی بار کہی جائے، جتنی دفعہ کہی جائے، جتنے موسموں میں کہی جائے، جتنی زبانوں سے کہی جائے، جتنے زور سے کہی جائے، جتنی تیزی سے کہی جائے، جتنے تسلسل سے کہی جائے، جتنے نبی کہیں، جتنے ولی کہیں، اس بات کی سچائی میں کمی نہیں آتی. یہ آگے اور مزید خوبصورت سچائی کو لے کر آگے بڑھتی رہتی ہے، اس کی سچائی میں کمی نہیں آتی. جب کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پر اس کلمے کے دشمنوں نے یلغار کر دینی ہے، اس کو اس لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے. صرف یہ نہیں کہ کنگر والی کے جلسے میں آ جانا ہے اور لچھے دار تقریریں سن کر اور واز سن کر، سریں سن کر، شعر و شاعری سن کر. بابا اسحاق کی بوڑھا بندہ ہے بابا اسحاق، میں سن رہا تھا، بڑی آواز ہے ماشاءاللہ، بڑا مزہ مجھے کیا. وقت محدود تھا ورنہ میرا دل تھا کہ میں بابا اسحاق کا کہتا کہ ایک اور نظم سنائے. صاحب ایمان نے جب ایمان کا دعویٰ کیا تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کلمے دا دشمن او دا مخالف ہو جائے گا. اب وہ کلمے کا دشمن اس کا باپ ہو تو وہ اس کا مقابل آ جائے گا. اب کلمے کا دشمن اس کی ماں ہو تو وہ مقابلے میں آئے گی.
کلمے کی دشمن اس کی بیوی بن جائے اس کے ساتھ اسے مقابلہ کرنا ہوگا. کلمہ طیبہ کا دشمن اس کا استاد بن جائے انہوں اپنے استاد نال مقابلہ کرنا ہوئے گا. کلمے دا دشمن او دا سجن بن جائے انہوں اپنے سجن دا مقابلہ کرنا پوے گا. کلمے کا دشمن کوئی تجارت کا ماہر تاجر بن جائے اسے تاجروں کا مقابلہ کرنا ہوگا. کلمہ طیبہ کا دشمن کوئی وزیر بن جائے اسے وزیروں کا مقابلہ کرنا ہوگا. کلمے کا دشمن کوئی مشیر بن جائے اسے مشیروں کا مقابلہ کرنا ہوگا. کلمے کا دشمن وہ لوگ کیسے کریں گے جو جلسے میں لیٹ کر میری بات کو سنیں گے؟ وہ بھی کلمے کے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کلمے کا دشمن تو بڑا مستعد ہے, بڑی طاقت کے ساتھ آیا ہوا ہے, بڑے اسلحے کے ساتھ آیا ہوا ہے. اور کلمے کا دشمن اتنا تگڑا ہے اس نے رب کی عزت کی قسم اٹھا کر رب کے دربار سے نکلتے ہوئے کہا تھا مولا منو تیری عزت دی قسمی وبعزتک لاغوینہم اجمعین. مولا منو تیری عزت یقینی کی قسم ہے میں تجھے بتاتا ہوں میں ضرور بالضرور ان تیرے سارے بندوں کو گمراہ ضرور کر کے رہوں گا. اوے ہو بس بس یار, یہ ہے نیند کی خرابیاں. کون سا موقع ہے نعرے کا اور کون سا موقع ہے نہیں. اللہ کریم ہمیں شیطان کے ان حملوں سے محفوظ فرمائے. سب کہہ دیں آمین. اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں مردے سن دے رہے اتنے جیوندے نہیں سن دے جنہوں نے عارضی موت آئی ہے سامنے میرے لمے پے نے جو مرضی پیا کرا انہوں نے کوئی آواز نہیں بھی پہنچتی. انا للہ و انا, اور مجھے قاضی صاحب نے حکم دیا تو بھائی لگے ہی رہنا ہے, لگے ہی رہنا ہی. واہ جی واہ بھائی, لگا رہنا وہ کلے ہی لگے رہنا. لگے رہنے واسطے کوئی نہ کوئی پارٹنر ہونا چاہیے. مولوی لگا رہے تاں جے کوئی سننے والے ہون جی, کوئی نہ کوئی اس کا جوڑا تو ہونا چاہیے. بات کرنے والے کا جوڑا ہوتا ہے سننے والا, یاد رکھنا بات. اور زندگی لگے رہنے کا نام تو ہے لیکن بغیر جوڑے کے نہیں. اللہ 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 اللہ. ازراہ تفنن چند باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے. توجہ ہے تو ہے توجہ. اللہ اللہ. کلمہ پڑھ لیا, اسے وزیر مخالف ہو جائے اسے اس مخالفت کا سامنا کرنا ہے. بادشاہ مخالف ہو جائے اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. پیر مخالف ہو جائے پیروں کا مقابلہ کرنا ہوگا. مرید مخالف ہو جائیں مریدوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہاں ہاں مقتدی مخالف ہو جائیں مقتدیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. امام مخالف ہو جائے امام کا مقابلہ کرنا ہوگا. چودھری مخالف ہو جائیں چودھریوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. جی لوگوں, رعایا مخالف ہو جائے رعایا کا مقابلہ کرنا ہوگا. لوگوں حاکم مخالف ہو جائے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. محکوم مخالف ہو جائے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. غالب طبقہ مخالف ہو جائے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. مغلوب طبقہ مخالف ہو جائے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس لیے کہ میرے مقابلے میں جو بندہ ہے وہ بڑی زوروں والا ہے اور بڑی طاقتیں لے کر اس دنیا میں آیا ہوا ہے. جو کلمے کا دشمن ہے اس نے کہہ رکھا ہے لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. مولا میں انہوں سامنے آ کے حملے کر کے تیری توحید کا باغی بناؤں گا, تیرے پیغمبر کی سنت کا باغی بنانے کی محنت ماروں گا. پیچھے سے آ کر ان کو باغی بنانے کی محنت ماروں گا. ہاں کبھی میں مولویوں کا روپ دھاروں گا, بڑے جبے پہن کر آ کر میں ان کو کہوں گا چل چل تیری تو رب سندا نہیں تے بابا بڑا نیک سی, یہ رب کا ولی تھا, اس نے موت کا جام پی لیا, اس کی روح اس کی قبر میں لوٹا دی گئی ہے, ایدی رب موڑ دا نہیں, تو ایدی دربار تے جا کے سرخ رنگ کا ککڑ دے تو تجھے یہ بیٹا دے دے گا. رب تیری سندا نہیں, اے بابے دی رب موڑ دا نہیں. میں پیروں کی صورت میں ان کو گمراہ کرنے آؤں گا, میں بادشاہوں کی صورت میں ان کو گمراہ کروں گا, میں مصرف وزیروں کی صورت میں ان کو گمراہ کروں گا, میں بگڑے ہوئے دوستوں کی صورت میں ان کو گمراہ کروں گا, میں بگڑی ہوئی بیوی کی صورت میں ان کو گمراہ کروں گا, میں بگڑے ہوئے خامد کی صورت میں بیوی کو گمراہ کروں گا. میں ہر صورت میں جا کر
ان کو گمراہ کرنے کی محنت ماروں گا، لیکن ایک بات جو میرے رب نے اس کو جواب میں کہی، ہاں تو جنیاں مرضی محنتاں ماردا رہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سن لے میرا دعویٰ بھی اور میرا چیلنج بھی، میں اللہ تجھے بتا رہا ہوں، جڑے میرے سچے تے کھرے بندے ہونے نے انہاں دے اوتے تیرا زور نہیں چلنا۔ آپ نے اپنے آپ کو سچا اور کھرا بندہ رب کا بنانا ہے۔ کس کا بندہ بنانا ہے؟ رب اکیلے کا۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو پھر دشمن کے حملوں کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ سورہ عنکبوت میں ابتدائی آیت مبارکہ ہے، وہ سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھنے لگے۔ رب کریم تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا اور پھر ان پر آنے والی مصیبتوں کا۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، سبحان اللہ، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لفظ ہے الناس۔ میرے سے پہلے قاری سلیمان صاحب بھی بڑا یا ایھا الناس انتم الفقراء پر زور لگا رہے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے محتاج تو اللہ کے سب ہیں ہی ہیں۔ اللہ اللہ، احسب الناس ان يقولوا آمنا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ موقع ہے سبحان اللہ کرنے کا، کر لو دھکو دھکی یار، سبحان اللہ، کوئی مشکل کلمہ نہیں ہے۔ احسب الناس، کیا گمان کیا ہے سید زادوں نے کہ اسی سیداں دے گھر پیدا ہو گئے، ساڈے کولوں رب پوچھن نہیں لیا، سانو اوکھا نہیں کرن لیا، نا 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 نا، کوئی سید کا بیٹا وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرے تو وہ بھی سن لے، اس کو بھی میں نے آزمائشوں میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ کوئی جھونپڑی کے رہنے والا ایمان قبول کرے، میں اللہ نے انہوں بھی اوختاں چ پانا ہی پانا ہے۔ کوئی ولایت کا دعوے دار وہ ایمان کا دعویٰ کرے، میں نے اس کو بھی مصیبتوں میں مبتلا کرنا ہے۔ کوئی شہادت کا طلبگار ایمان کا دعویٰ کرے، میں نے اس کو بھی مشکلات میں مبتلا کرنا ہے۔ کوئی کتب دعویٰ کرے، اس کو بھی میں نے مشکلات میں مبتلا کرنا ہے۔ کوئی عورت دعویٰ کرے، میں نے اس کو بھی مشکلات میں ضرور ڈالنا ہے۔ کوئی بڑا دعویٰ کرے، میں انہوں بھی مشکلات ضرور پاواں گا۔ کوئی نکا دعویٰ کرے، میں انہوں بھی مشکلات ضرور پاواں گا۔ اور کیا پوچھتے ہو، اور کیا پوچھتے ہو میرے بندے جو میں نے نبوت کا تاج پہنا کے دنیا کی زندگی میں اپنے محبوب بنا کے بھیجے ہوئے ہیں، نبیوں کی جماعت، میں ان کو بھی نبوت دینے کے بعد، ایمان کے سردار بنانے کے بعد، میں نبیوں نو بھی آزمائش چ پاندا رہنا، آدم نو بھی میں شجر ممنوع دی آزمائش مبتلا کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ اللہ، آدم کو میں نے زمین پہ بھیج کر اس کو آزمائشوں کا مقابلہ اس کو کروانا ہی کروانا ہے۔ جی لوگوں، موسیٰ نو میں او دے ہتھوں مکہ مروا کے بندے نو مروان تو بعد ہجرت دی آزمائش تے اتے مجبور میں کرنا ہی کرنا ہے۔ شعیب دی خدمت دی اوقت دے اندر انہوں میں پانا ہی پانا ہے۔ اللہ اللہ، تے واپسی دے سفر دے اندر میں انہوں اپنیاں وحیاں دی روشنیاں دینیاں ہی دینیاں نے۔ اللہ اللہ، تے وحی دیاں روشنیاں دین تو بعد انہوں میں فرعون دے دربار دے اندر مبلغ بنا کے بھیجنا ہے۔ فرعون کا مقابلہ میں نے موسیٰ سے کروانا ہی کروانا ہے۔ کیوں میرے اللہ؟ اجی موسیٰ نے میرا بندہ بن کے ایمان کی دولت کو قبول کیا۔ ایک کشتی میں کروانی ہے، ایک کشتی میں حق و باطل کی لڑائی میں نے کروانی ہی۔ اللہ اللہ، اے بولن کے تے پنجابی آوے گی نہیں کہ کوئی نہیں پنجابی آنی۔ اللہ اللہ، توجہ ہے جے، توجہ ہے جے۔
جی لوگوں احسب الناس کی سمجھ لیا لوگوں نے اللہ اللہ موسیٰ نو بھی میں اوکھیاں کرنا ہی کرنا ہے عیسیٰ نو بھی ویکھو تے صحیح پہلے دن دا بچہ تے میں انہوں اوکھیاں کر دیتا میں انہوں آکھیا چل بھئی میرا بندہ عیسیٰ تیری ماں دے اتے لوگ انگلیاں چکن لگ پے نے تیری ماں نو کہندے نے تیری ماں بد کردار عورت معاذ اللہ 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 تیری ماں دے کردار دے اتے انگلیاں پہ چک دینے او پہلے دن دا بچہ تو اپنی ماں دی عزت دا محافظ بن تے انہاں نو دس تیری ماں دا کردار گندا نہیں تیری ماں تے اس زمانے دی سب تو پاکیزہ ماں تیری ماں تے اس زمانے دی سب تو پاکیزہ ماں اوقت پایا کہ نہیں پایا پہلے دن دا بچہ صفائیاں دین لگ پیا اپنی ماں دی جھولی پیا ہویا بچہ چیخن لگ پیا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے میرا بندہ عیسیٰ اے دے مریم دا پتر عیسیٰ اللہ اللہ جی لوگوں میں عیسیٰ نو بھی اوقت پانا ہی پانا ہے ہور تے ہور میں جنوں اپنا خلیل پہ بنانا ابراہیم میں انہوں بھی اوقت پانا ہی پانا ہے میں وہ پہلے دن اپنے پیو دے نال لڑائی پوا دیتی ہے پیو نو پہ کہندا ہے او میرا ابا لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یونی عنک شیئا اپنے پیو نال لڑائی پائی سو کہ نہیں سو پائی جی او میرا ابا او بت بنانے والا باپ سن لے میں ابراہیم پہ تنو دسنا لما تعبدو ما لا یسمع تو انہا معبود دی عبادت کیوں کرنا ہے انہا معبود دی عبادت کیوں کرنا ہے لا یسمع جڑے سن نہیں سکتے جڑے سن بولو جڑے سن اور جن کو ٹائی ٹوٹڑو بہ گئے تو سارے رل کے آخو جڑے سن نہیں سکتے لا یسمع جڑے سن نہیں سکتے میں تو ہوں ٹائی ٹوٹڑو ہی گئے ہو ایک میں تے دو تسی اللہ 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 یا ابتی اے ایمان کا دعویٰ کرنے والا تنو میں پہ دسنا ہوں میں تیری لڑائی کروانی میں تیری لڑائی جس ایمان کے دعوے دار کی زندگی میں باطل کے ساتھ لڑائی نہیں میں صدق کے دل سے اور ایمانی بصیرت سے اور قرآنی بصیرت سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم جس ایمان کے دعوے دار کی زندگی میں مشرک سے لڑائی نہیں کافر سے لڑائی نہیں اور کافر اور مشرک اور بدعتی اس ایمان والے کی زندگی سے تنگ نہیں ہوتا وہ سن لے اس کا ایمانی دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے وہ سچا دعویٰ کرنے والا نہیں لوگوں جی توجہ ہے میں لڑائی پوانی لڑائی پوانی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید والسنہ اللہ اللہ اے لڑائی میں اللہ نے پوانی مواحد مشرک دی لڑائی میں پوانی سنی تے بدعتی دی لڑائی میں اللہ نے
پوانی اس واسطے کہ توحید حق کے، شرک باطل ہے، سنت حق ہے، بدعت باطل ہے، تے جتے باطل ہوئے گا اوتے حق دی لڑائی ہوئے گی، جتے بھی باطل ہوئے گا اوتے حق دی لڑائی ہوگی جی۔ اور توحیدیوں لڑائی لڑن واسطے تیار ہو کہ نیریاں تقریریں ہی سن دیا رہنا جے؟ بڑا زمانہ ہو گیا یہ سنتے ہوئے کہ مردے نہیں سن دے تے جے ہن میں آکھاں انہاں نال ہتھوں ہتھی ہونا ہے، ذرا معاملہ نبیڑنا انہاں نال جڑے رولا پان لگے ہوئے نے سن دے نے، اوے لڑائی لڑو گے؟ اللہ اللہ دیکھا جی ایک سڑا پرانا دوست بھی بیٹھا ہوا جی ہے، اللہ اللہ توجہ ہے جی۔ اگے بھی سونا لڑائی دا گھاٹا کوئی نہیں، اے لڑائی ساری زندگی دی مثال بنی ہوئی ہے، جے میں لڑا نہ تے میرا ایمان بچدا ہی کوئی نہیں جی، جے میں کشتی حق و باطل دی نہ کراں تے میرا ایمان کوئی نہیں بچدا، اے کشتی منو کرنی پینی ہے ہی۔ یہ لڑائی میرا بندہ میرا خلیل ابراہیم پہ اپنے پیو نال لڑدا جے، کدے نال پہ لڑدا ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ۔ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ سبحان اللہ۔ او میرا باپ ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں، لا یبصر جو دیکھتے نہیں، جو سن سکتے نہیں، جو دیکھ سکتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا جڑے تیرے کولو کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، تینوں نفع نہیں دے سکتے، تینوں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیوں انہاں دی عبادت پہ کرنا ہے؟ او میرا باپ میں تینوں پہ دسنا، جے تو انہاں معبوداں دا عبادت گزار بنیا رہا تے میں کھلے لفظاں نال پہ دسنا ہوں تو شیطان دا عبادت گزار بن جائے گا، تے جڑا بندہ شیطان دا عبادت گزار بنے کان للرحمن عصیا، او سن لے جن شیطان رحمان دا نافرمان ہے، او عبادت کرن والا جنہیں انہاں دی عبادت کی تھی، جڑے سندے نہیں، جڑے ویکھدے نہیں، جڑے دکھ دور نہیں کر سکتے، جڑے نفع نہیں دے سکتے، جنہیں انہاں دی عبادت کی تھی، انہاں دی پکارا کیتیاں، او سن لے کان للرحمن عصیا، او بھی شیطان دی طرح رحمان دا نافرمان بن گیا جی۔ یہ لڑائی ڈالنی ہے کہ نہیں ڈالنی ہے؟ یہ لڑائی تو اشاعت التوحید و سنہ والوں نے ڈالی ہوئی ہے، اے رولا تو اسی پایا ہوا ہے، اے رولا پہ پانے حسین علی الوانی اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں آمین، وہ بھی یہ کوئی رولا پاندے گئے، اے لوگوں شاہ دولہ دریائی پتر نہیں دے سکتا، پتر دے دیاں دین والا کلا اللہ، علی حجویری داتا نہیں داتا کلا اللہ، اے لوگو بہاول حق زکریا بیڑے پار نہیں لا سکتا، بیڑے نو پار لان والا کلا اللہ، مشکل کشائیاں علی نہیں کر سکتا، مشکل کشائیاں کرنے والا کلا اللہ، حسن و حسین مشکل کشائیاں نہیں کر سکتے، مشکل کشائیاں کرنے والا کلا اللہ، سیدہ دیا سنن والا کلا اللہ، گداواں دیا سنن والا کلا اللہ، امینہ دیا سنن والا کلا اللہ، فقیرہ دیا سنن والا کلا اللہ، رئیسہ دیا سنن والا کلا اللہ، ابدالہ دیا سنن والا کلا اللہ، قطبہ دیا سنن والا کلا اللہ، نسدے ہوئے دی سنن والا
کلا اللہ بسدیاں ہویاں دی سنن والا کلا اللہ جی رسدیاں ہویاں سنن والا کلا اللہ قائد دی سنن والا کلا اللہ قائم دی سنن والا کلا اللہ راکع دی سنن والا کلا اللہ ساجد دی سنن والا کلا اللہ امین دی سنن والا کلا اللہ صدیق دی سنن والا کلا اللہ فاروق دی سنن والا کلا اللہ مرتضی دی سنن والا کلا اللہ تیریاں سنن والا کلا اللہ میریاں سنن والا کلا اللہ سب دیاں سنن والا کلا نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت توحید و سنہ شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری القرآن حضرت مولانا طاہر پنجیری مسلک حق جمعیت اشاعت توحید و سنہ سر وقف سر بلند سر وقف سر بلند غیرت مند جرت مند پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نعرہ تکبیر دیوبند کی تصویر دیوبند کی تصویر شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری نعرہ تکبیر. وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری تشریف لا چکے ہیں اور ان کا حق بھی ہے اتنی دور سے آئے اور بیان رات کو 2 بجے شروع کریں تو مناسب نہیں ہوگا. گل ہو گئی تھوڑے نال گل لکھو اشاعت توحید والے دی پھر کدی وقت تے موقع ملیا تے سناواں گا. من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جن کی دنیا کی زندگی دعوت توحید دینے میں دنیا کی زینتوں میں مبتلا ہو گئی دعوت توحید دینے میں دنیا کی کششیں ان کے سامنے رکاوٹ بن گئی دعوت توحید دینے میں بیوی کی زینت رکاوٹ بن گئی دعوت توحید دینے میں بیٹوں کی زینت رکاوٹ بن گئی دعوت توحید دینے میں استاد کی کشش رکاوٹ بن گئی دعوت توحید دینے میں پیر کی کشش رکاوٹ بن گئی. لوگوں سن لو دعوت توحید دینے میں فیکٹریوں اور محلات کی کشش رکاوٹ بن گئی. وہ سن لے اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. وہ توحید کا دعوت دینے والا جو مداہنت کے دامن کو تھام کر توحید کی دعوت دیتا ہے جڑا کہندا ہے اے تے آکھو عام مردے نہیں سن دے او جی نبیوں دے سنن دی نفی نہ کریو. اس سے بڑا مداہن کوئی نہیں جو رب کی توحید کو ننگا نہیں کرتا. لوگوں سن لو جو دنیا کے رشتوں کے ڈر سے توحید کو ننگا نہیں کرتا وہ سن لوے اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. ایسے مداحنوں کے لیے میں نے جہنم صرف انہی کے لیے میں نے قیامت کے دن تیار کر رکھی ہے. جی حبط عنہم ما صنعوا انہوں نے جو کچھ کر رکھا ہے نیکیوں کی صورت میں جو دعویٰ پالا ہوا تھا حبط عنہم ما صنعوا. لوگوں سب کچھ باطل ہو گیا ضائع ہو گیا. لوگوں سن لو قیامت کے دن اعمال تلے جائیں گے عقیدہ توحید کی درستگی سے. اللہ کریم آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی سچی معرفت نصیب فرمائے اور اپنے پیغمبر کی سچی غلامی نصیب فرمائے. پھر موقع ملیا وقت پر مولانا عبداللہ نے کہا حکم دیا اب میں مناسب نہیں سمجھتا انشاءاللہ پھر لمبی بات ہوگی اور واضح بھی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.